صلاح الدین ایوبی کا انصاف اور بہادری کی مثال۔ بہت پہلے کی بات ہے، اسلامی دنیا پر بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی۔ بیت المقدس یروشلم پر غیر مسلم حکمرانوں کا قبضہ تھا۔ مسلمان وہاں بہت ظلم سہ رہے تھے، مسجدیں اجاڑ دی گئی تھیں اور لوگوں کو بہت تکلیف تھی۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ نے ایک بہادر اور نیک انسان کو پیدا کیا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی شریف، سچے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہیں جھوٹ پسند نہیں تھا، نماز کے پابند تھے اور غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ ان کے والد نے انہیں دین کی تعلیم بھی دی تھی اور جنگ کی ٹریننگ بھی۔ جوان ہو کر صلاح الدین جنگ کے میدان میں اترے۔ وہ بہادر بھی تھے اور بہت سمجھدار بھی۔ انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ دھیرے دھیرے ان کی ایمانداری اور ہمت کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت کرنے لگے۔ آخرکار وہ مصر اور شام کے سلطان بن گئے۔ بیت المقدس کی آزادی صلاح الدین کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ بیت المقدس کو آزاد کرانا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے بڑی فوج تیار کی۔ کئی سال تک جنگ چلتی رہی۔ آخرکار ایک دن وہ دن آیا جب صلاح الدین نے بیت المقدس پر جیت حاصل کر لی۔ دشمنوں سے بھی رحم۔ اب سب سے حیرانی کی بات سنیے، جب انہوں نے شہر جیتا تو کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا، عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا، گرجا گھروں کو نہیں توڑا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی سرکشت راستہ دیا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ مسلمان جیت کر بھی رحم کرتا ہے۔ سادہ زندگی اور آخرت کی تیاری، اتنا بڑا سلطان ہونے کے باوجود وہ سادہ کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کو اپنا کھانا بانٹ دیتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ان کی سچائی، بادشاہی، دلوں پر راج، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سچائی کبھی مت چھوڑو۔ طاقت کے ساتھ رحم بھی ضروری ہوتا ہے۔ نماز اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جیتنے کے بعد گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کے اوپر فتح حاصل کری تھی، اور آج بھی صلاح الدین ایوبی کا نام اتہاس میں اور مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔